حسیب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ سب سے پہلے مقرر ہوں گے، اردو کریں گے، کتاب کا تعارف کرائیں گے اور اس کتاب کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ان کا یہ حکم جو ہے وہ میں نے مان تو دیا، لیکن یہ کہنا کہ میں بڑی تفصیل سے اس کتاب پہ بات کروں گا، میں دراصل دنیاوی طور پہ کم فہم آدمی ہوں، کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، تو اس کتاب کو اسی انداز سے اگر میں چاہوں جس انداز سے حسیب صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے یا لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ پورا نہ اتر سکوں، لیکن کوشش تو بہرحال کرنی چاہیے۔ حسیب بھائی سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت قدیم ہیں، پرانے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے جو لوگ جو چاہے معمولی سے اہل قلم ہوں، جیسے میں خود ہوں، تو بڑی انہوں نے عزت دی ہے۔ اس کتاب سے پہلے ان کی کتاب آئی تھی قرآن کا دعوتی اسلوب، اس پر جو ہم نے کالم لکھا تو وہ کالم بہت پسند کیا لوگوں نے، اور اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہوئی، اور جرمنی میں بھی اس کا بڑا خاصا تذکرہ رہا، کیونکہ آج کل اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں یا کسی اور زبان میں لکھ رہے ہیں، سندھی میں، پنجابی میں، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس کے ترجمے ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا جب یہ کتاب آئی ایمان اور بندگی، تو اس پہ بھی ہم نے کالم لکھا، اور اس کالم یہ بھی کالم مطلب خاصا پسند کیا گیا، لوگوں نے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اس کتاب کا تعلق ہو چکا ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی۔ تو اس طرح یہ کتاب جو ہے یہ میرا خیال ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں، وہ صورتحال جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے، اور تکلیف دہ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے سچ کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے ایک عقیدہ بن چکا ہے، اور اس طریقے سے جھوٹ بولی جاتی ہے، اور پھر پیسے کی حرص نے، پیسے کی دوڑ نے، پیسے کی لالچ نے جو رہی صحیح اقدار تھی اسلام کی، وہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی اس کتاب کے اندر جو ہے قرآن کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ میں ایکچولی پہلے بات تو میں نے آج سے عرض کیا تھا، میں نے حسیب صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ میں انتہائی مختصر گفتگو کروں گا، اس لیے کہ جو اور گفتگو کرنے والے آئیں گے، میرے بات ظاہر ہے کہ وہ زیادہ فہم رکھتے ہیں، وہ زیادہ اعتراف رکھتے ہیں، وہ زیادہ سوچ رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ میں صرف یہ کہ بہت کم وقت دوں گا، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ اس کتاب کی 46 جو آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، ان پر میں ہلکا سا تبصرہ بھی کروں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنے ڈائریکشن کو اگر ہم نے روک لیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، ورنہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ویری ویری ہاربل، and I think the people who are sitting here, they do understand what will happen in future if we are not going to reform ourselves and reform، اور یہ کتاب میں ریفارم کی بات کی گئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان تو ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ اللہ ایک کے رسول جو ہے وہ اس کے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور اسی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، اگر آپ میں استطاعت ہے تو حج کرنا، اور جھوٹ سے پرہیز کرنا، لیکن سب سے بڑی جو معراج ہے ایمان کی وہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، چاہے وہ تھوڑی دیر قدم بھی ہو جائے، لیکن 5 وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے کہ جن کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب نوجوانوں کے لیے ہونی چاہیے، تو میں حسیب صاحب سے بہت ادب کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ ایک محفل سجانی چاہیے جس میں نوجوانوں کو بلائیں، کوئی تقریباً میرا خیال ہے 500-600 نوجوان آئے اور ان کے سامنے اس کتاب کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ نوجوان جو ہے یہی پاکستان کو آگے لے جائیں گے، یہی پاکستان کو پیچھے لے جائیں گے، یہی پاکستان میں اسلامی اقدار کو پھیلائیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو ویلیوز کے ساتھ آگے بھی بڑھیں گے، اور ویلیوز کے ساتھ نہیں بڑھیں گے تو پیچھے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو حسیب بھائی نے سے میرے درخواست ہے، وہ جو امید ہے کہ فیوچر از گوئنگ ٹو آل the youth, they will sit here, they will discuss and they will listen، اور پھر یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ہوا ایسا۔ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا، پاکستان واز کریٹڈ on a basis of certain values، democratic values تھی، human values تھی، dignity of human life تھی، یہ ساری چیزیں تھی جس کی بنیاد پر پاکستان ہمارے میں وجود میں آیا۔ اب میں اپنی گفتگو کو پھر اختصار کے ساتھ کہ اس کتاب میں حسیب بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں، تو میں وہ آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو کم سے کم ہو اور بات بڑھ رہے۔ حسیب صاحب
نے لکھا ہے کہ آج مسلمان ان گرد فرقوں میں بٹا ہوا ہے اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیا ہے اور امت واحدہ کا تصور پارے پارے ہو گیا ہے۔ ایک امت ہوتی ہوئی بھی آپس میں جنگی جنون میں مبتلا ہے اور ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے سیاست ہیں، ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، آج ہم انہی کے رحم و کرم پر ہیں، ہماری ساری اکنامی جو ہے ان کے رحم و کرم پر ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی عزت اور ہر چیز ان کے پاس گروی رکھتی ہے۔ کشمیر میں مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ جو ہندو ہولی کھیل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ وحشیانہ کھیل کے دنیا کے ساتھ مل کے تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ فلسطین میں بربریت، ابھی حال ہی میں دیکھیے کتنا بڑا مطلب یہ کہ اسرائیل نے کیا، کتنا فلسطین کے بچے اور عورتیں ماری گئی، اتنا سے بھی آگے نکل گئی ہے اور مسلمان ممالک خاموش تماشائی انہیں دیکھتے ہیں۔ This is one of the greatest aspect, a very shameful aspect of Muslim Ummah. They can't speak. لوگ کہتے ہیں کہ 22 عرب ممالک جو ہیں وہ عرب لیگ کے ممبر ہیں اور 22 عرب ممالک جو عرب لیگ بناتے ہیں وہ سب سجدہ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے۔ تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ کن ویلیوز کی بات کر رہی ہیں اور پھر کس طریقے سے جو انسانیت پس رہی ہے اس کے ساتھ میں، چاہے بیتوم میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو جن کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس پہ یہ خاموشی جو ہے، یہ خاموشی بھی جو ہے نا ظلم کو تسلیم کرنے اور جرم کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ رشتے ایمان والوں کا رہن سہن چال چلن تبدیل ہو چکے ہیں اور نئی نسل کی تعلیم و تربیت اور کردار مغربی نمونے پر ٹھہر چکے ہیں۔ ویرانہ اشارات، غیر معیاری ڈراموں اور بے حجابانہ مخلوط تعلیم نے آزادی کے نئے نئے انداز اختیار کر دیے۔ سوسائٹی کے آداب بدل گئے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات روزمرہ ہمارے سامنے آتے ہیں جو ان کو بیان کرتے ہوئے اشارے سے سر جھک جاتے ہیں۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور اور آزادانہ ملاپ اور اختلاط اس بات کی دلیل۔ رشتے انسانوں میں ہوتے ہیں، جانوروں میں نہیں۔ اس دور میں رشتوں کا تقدس، احساس، پیار، محبت، لحاظ کچھ باقی نہیں رہا۔ اب کنبے کے افراد اپنے قبروں میں قید ہیں اور مگن ہیں۔ اب بربادی وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اولادوں کے ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کا رائے میں رہ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب گھروں میں رشتے نہیں، لوگ رہتے ہیں۔ یہ جو باتیں اپنے بتائیے میں لکھی سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور ایک جان بوجھ کے ہماری جو سوچ ہے وہ اس طرف سے آ رہی ہے۔ دوسری طرف میں اپنے آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کی میں نے بات بتا دی تھی، اب بندگی کا جو ہے نا 5 ایسے تصور ہیں بندگی کے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تصور بندگی کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں نے ایک چند سیکنڈ آپ سے کر لیا۔ بندگی کے 5 تصور ہیں کہ جو قرآن کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے سے لیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو خوش و خضوع کے دل کو عاجزی اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، یہ بات پہلے میں نے بتائی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا بندہ بےہودہ اور بے فائدہ مشاغل میں وقت ضائع نہیں کرتا اور اللہ کے حقوق کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے عطا کیے ہوئے مال کا ایک حصہ ضرورت مندوں پہ معروف طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ معروف طریقے سے ہے چھپتے بھی، بظاہر بھی اور دوسرے طریقے سے۔ اللہ کا بندہ اپنے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کرتا۔ بیویوں کے علاوہ کسی عورت اور دوسری عورت سے رائے رسم سے پرہیز کرتا ہے اور زنا اور بے حیائی اور جو کہ بدترین گناہ ہے اس سے اجتناب کرتا ہے۔ اور آخری اللہ کا بندہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا معاشرہ ان موضوع سے آشنا بھی نہیں ہے۔ امانت صرف رقم کی نہیں ہوتی، واپس کر دی تو امین ہو گئے۔ صاحب اقتدار اور صاحب حیثیت اگر اہلیت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے تو یہ خیانت ہے۔ اس سے نہ صرف ادارے اور معاشرے تباہ کاری کے شکار ہو گئے بلکہ انتشار کی کیفیت سے دوچار ہے۔ ہٹلر پر فیصلے صادر فرماتے، ہٹلر کی پہچان ہی ہٹلری، چودراہٹ، دہشت گردی اور کسی کو بولنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ وہی نفسیات ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان 5 اور 7 پہ دیانتداری سے عمل کرنے والا ایمان
वाला अल्लाह का बंदा बन जाता है। इसी को बंदगी कहते हैं और वो बंदा जो जन्नत फिरदौस के बारे से वो इसमें हमेशा रहेंगे। खातिब साहब, ये हसीब भाई की किताब का मैंने हल्का सा तारुफ करा दिया है। इससे पहले मैंने आपसे गुजारिश किया था आप रीडिंग 2 कॉलम्स, और वो कॉलम जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे हुए हैं। मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए जिस राह पे हम लोग निकल गए हैं वो मेरा ख्याल है कि जितने यहाँ लोग बैठे हैं मुझसे ज़्यादा फहम रखते हैं, मुझसे ज़्यादा इतलाफ रखते हैं, सोच रखते हैं और उनको मालूम है कि अंदर क्या कुछ होने वाला है। अगर हमने हसीब भाई की इस किताब से इस्तेफादा अमली तौर पर नहीं किया और कोशिश नहीं की अपने आप को बदलने के लिए, खुसूसन वो लोग के जिनके पास इख्तियार है, खुसूसन वो लोग के जिनके पास इख्तियार के अलावा जिनके पास ऐसे वसाइल हैं कि वो माशरे के रुख को मोड़ सकते हैं, अगर वो आगे नहीं बढ़े तो फिर हमारी दास्तान भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।